وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ تمہارے اوپر جو حالات، مسائل، بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بیماری، مسائل، مصیبتیں، تکلیفیں، اللہ کی جو پکڑ آتی ہے وہ بہت تھوڑے گناہوں کی پکڑ آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی پکڑ فرما لیں، سارے گناہوں کا مواخذہ فرما لیں، تو انسان کو ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا بھی نہیں ملے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپا کے کرتے ہو، مجمع میں کرتے ہو یا تنہائی میں کرتے ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑنا اور نبی کے مبارک طریقے کو چھوڑنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ یا اس سے ہی مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ گناہ کہتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرنے کو۔ جو کام بھی شریعت کے خلاف ہوگا وہ گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، گناہ اتنا خطرناک مرض ہے، اتنا خطرناک مرض ہے کہ آج جوان کیا، بوڑھا کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، سارے کے سارے اس گناہ میں ملوث ہیں اور 24 گھنٹہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو توڑنا اور نبی کی مبارک سنتوں کو چھوڑنا، یہ ہو رہا ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے، موبائل لیے ہوا ہے، موبائل میں طرح طرح کی گندی تصویروں کو دیکھتا ہے، گندی گندی فلموں کو دیکھتا ہے، لوگوں کو چھپا لیتا ہے، کبھی موبائل اس طرف کرے گا، کبھی اس طرف کرے گا، کبھی تنہائی میں چلا جائے گا، لیکن اس وقت اس کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم تو لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، لیکن احکم الحاکمین اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہمارے گناہوں کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ رب العالمین کا لگا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین، وہ زمین کا وہ حصہ جس حصے پر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، میدان حشر میں قیامت کے دن وہ زمین اللہ کے سامنے گواہی دے گی، میرے اللہ، میرے مولا، اس نے ہماری پشت پر، ہمارے سر پر چڑھ کر کے اس نے یہ نافرمانی کی تھی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ آج کا انسان گناہ کرتے ہوئے چند سال کے بچے کا بھی لحاظ کر لیتا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے اس کے وہ ایک ایک حرکت کو، ایک ایک سانس کو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سانس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اتنا بڑا غافل ہے، دنیا کے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، ایک معصوم بچے کی پرواہ بھی کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے فرشتے ہر وقت ہماری نگرانی فرماتے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے الہام فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو تو بند کر لیتے ہیں جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں یعنی اللہ رب العالمین دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ ایک انسان ایک معصوم بچے کی پرواہ بھی کر لیتا ہے، لیکن مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ میری پرواہ نہیں کرتا، میرا دھیان نہیں آتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عجیب بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش بھی لگتی ہے یا پیر میں ٹھیس لگتا ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب کے سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ ان گناہوں سے بہت زیادہ ہے جس پر سزا دی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے پریشان تو سب لوگ ہیں، علماء بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، انبیاء بھی دکھوں میں زندگی نکالے، وہ بھی تکلیف میں گزرے ہیں، اپنے وقتوں کو نکالا ہے اور بڑی بھی تکلیفوں کو نکالا ہے، یہ سوچ کر کے، یہ کہہ کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، علامہ ابن قیم نے الدواء الشافی میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام، صلحاء، اکابر علماء، ان کے اوپر جو حالات آتے ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ گناہوں کی پاداش میں نہیں، گناہوں کی پکڑ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ حالات لاتا ہے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری کوتاہ نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، ہم یہ سوچ کر کے ہرگز اپنے دل کو نہیں بہلا لے ہوئے تسلی دے دیں کہ بھائی حالات، بیماریاں، مصیبتیں جو آتی ہیں وہ تو انبیاء پہ آتی رہی ہے، صلحاء پہ، بزرگوں پہ، علماء پہ آتی رہی ہے، ہم پر بھی آ رہی ہے۔ ہم اپنا موازنہ نہیں کریں ان کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، علماء کے اوپر، اکابر کے اوپر، انبیاء کے جو حالات آئے، یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اللہ نے ان کے مقام کو جنت میں طے فرمایا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ حالات لاتا ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں ہم گنہگار کے اوپر، تو وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور گناہوں کی نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انسان فوراً دوسرا گناہ کر لیتا ہے، اور نیکی کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے کہ عطا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر رزق میں چھوٹی موٹی تنگی آتی ہے، تھوڑی بہت بیماری آتی ہے، تھوڑے بہت مسائل آتے ہیں، تھوڑے حالات آتے ہیں، تو فوراً جا کے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر شکوے کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، رونا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ 10 سال 20 سال کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی روزی کی تنگی نہیں آئی، کئی بیماریاں نہیں آئیں، کبھی حالات نہیں آئے، چھوٹے موٹے حالات آ گئے، مسائل آ گئے، بیماری آ گئی، تو فوراً دوستوں کی محفلوں میں، رشتہ داروں میں، گھروں میں معاملہ مچ جاتا ہے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ عطا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر رزق کی چھوٹی موٹی تنگی آتی ہے تو فوراً لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے آتے ہیں، ان کی فائلیں گناہوں سے بھری ہوتی ہے، فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی فرشتوں کی محفل میں میرے گنہگار بندوں کی شکایت نہیں کرتا، کبھی بھی ان کی شکایت نہیں کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ بندہ گناہ کرتے رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، اللہ سوچتے ہیں میرا بندہ اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا، اب توبہ کرے گا۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے، اللہ ہماری توبہ کا انتظار کرتے رہتا ہے کہ میرا گنہگار بندہ کب سے مجھ سے صلح کر لے گا، کب مجھ سے معاملہ صاف کر لے گا، کب میرے سامنے رو کر کے گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، گناہوں سے سچی توبہ ضروری ہے، سچی توبہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ان گنہگار بندوں کو تو دنیا کا عذاب، مصائب، بیماری، حالات جو آتے ہیں یہ آخرت کے عذاب سے بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑے موڑے مسائل آتے ہیں، آخرت میں مرنے کے بعد تو بڑا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور ہم اس خوش فہمی بالکل نہ رہیں
کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے حکم کو توڑتے رہے، نبی کے طریقے کو چھوڑتے رہے، اور اللہ روزی دیتا رہا، اللہ صحت دیتا رہا، اللہ تندرستی دیتا رہا، اور ہم خوش رہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور مل کر رہتی ہے کچھ نہ کچھ۔ ابھی نہیں 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، لیکن گناہوں کی سزا ملتی ہی ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کسائی تھا، وہ روزانہ صبح دکان جاتا تھا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ شام کو جب گھر لوٹتا تھا تو اس کا بدن اس کا جسم خون سے لت پت ہوا کرتا تھا، خون کے چھینٹے پڑے ہوتے تھے، کپڑے گندے ہوا کرتے تھے خون سے۔ ایک دن شام کو مغرب کے بعد گھر کے لیے لوٹا، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی چلاتا ہوا روتا ہوا پڑا ہے۔ فوراً اس کے پاس گیا، قریب میں دیکھا تو اس کے پیٹ میں چھری گھوپی ہوئی ہے اور خون کے فوارے بہہ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اس کو پکڑا، جیسے پکڑتے ہی فوراً جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں چھری ہے اور یہ آدمی مر چکا ہے۔ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی آدمی نے، اس قصائی نے اس کو قتل کیا ہے، جو دوسرا کوئی ہوتا نہیں، اور یہ بیچارہ خیر خائی میں جا کے اس کو پکڑتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ محلے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا قاتل ہے۔ چنانچہ معاملہ کورٹ میں آتا ہے اور فیصلہ آتا ہے کہ قتل کی سزا قتل، موت کی سزا موت۔ چنانچہ اس قصائی کے اوپر موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب چنانچہ سب ہوا کر کے جب اس کو قتل کے لیے لے کے جاتے ہیں، یہ بہت روتا ہے، رو کر نڈھال ہو جاتا ہے۔ وہ پولیس افسر جو اس کو لے کے جاتا ہوا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کیا تم کو اپنے گناہوں کی ندامت ہے؟ اپنے گناہوں پہ تم کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے نافرمانی کی، میں نے قتل کیا ہے؟ وہ قصائی کہتا ہے کہ بھائی معاملہ ایسا ہے کہ میں مجرم تو ضرور ہوں، میں قاتل تو ہوں، لیکن میں اس آدمی کا قاتل نہیں ہوں جس آدمی کے قتل کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے موت دی جا رہی ہے۔ پولیس والا حیران ہو گیا اور پوچھنا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، پھر کس کی سزا تم کو مل رہی ہے؟ تو اس نے پھر واقعہ سنایا کہ بھائی دیکھو، میں جو بہت سال پہلے کشتی چلایا کرتا تھا، لوگوں کو اس پار سے اس پار پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہماری کشتی میں سوار ہوئی، میں نے اس کو دیکھا، میں اس کے حسن پہ، اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ ہو گیا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہا، کوشش کیا بات کرنے کی، اور بات کیا بھی، کرتے میں نے اس کو آمادہ کیا کہ بھائی تم مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی نے کہا کہ میں تم شادی نہیں کر سکتی، تم کو شادی کرنا ہے تو ہمارے ابا سے بات کرو، گھر والوں سے بات کرو، اس سے پہلے میں کچھ نہیں بول سکتی۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ میں نے اس کی لڑکی گھر والوں سے بات کیا۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہماری لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، نیک ہے، صالحہ ہے، تم سے میں شادی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کی۔ اس نے ہمارے رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ میں 2 سال تک یوں ہی اس کی محبت میں تڑپتا رہا، پریشان رہا۔ کئی سالوں کے بعد دیکھا کہ ایک عورت واپس جو ہے ہماری کشتی میں سوار ہوئی اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا بچہ بھی تھا۔ میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ وہی لڑکی ہے جس سے میں محبت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے ساتھ بات کرنی شروع کی۔ اس نے بات کرنے سے انکار کیا اور صاف کہہ دیا کہ بھائی میں اب تم سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے تو میں بات اس لیے کی تھی کہ مجھے شادی کرنا تھا، تو شادی کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہے۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں کسی کی امانت ہوں، اب میرا تم سے بات کرنا بھی حرام ہے، اب میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ کتنی پاک دامن لڑکی رہی ہوگی۔ اب وہ جو ہے قصائی، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو فحش باتیں کر کے، گندی باتیں کر کے اس کو ابھارا، بھڑکایا کہ کسی طریقے سے وہ گناہ پہ آمادہ ہو جائے۔
لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، منع کرتی رہی۔ میں نے اس کو ڈرایا کہ دیکھو تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے بچوں کو مار ڈالوں گا۔ میں نے بچے کو پکڑ لیا، اس کے پیر کو پکڑ کر کے اس کے سر کو پانی میں ڈال دیا، کہا اب بھی ہاں بولو ورنہ میں تمہارے بچے کو ڈبا کر مار دوں گا۔ میں بچے کو ڈبوتا رہا، پانی میں نکالتا رہا، ڈبوتا رہا، نکالتا رہا، تاکہ بچے کی محبت میں کم از کم آ کر کے یہ گناہ پہ آمادہ ہو جائے اور میری ہوس پوری ہو جائے۔ لیکن لڑکی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں نے بچے کو سمندر میں پھینک دیا، ندی میں بہا دیا، میں نے بچے کو مار مار کر کے، پھر بھی تیار نہیں ہوئی۔ اب میں نے اس کو کہا کہ دیکھا میں نے تمہارے بچوں کو مار دیا ہے، اب تو تیار ہو جاؤ۔ لڑکی نے کہا میں ابھی بھی تیار نہیں ہوں گی، چاہے مجھے میری جان کو مار دو تبھی بھی میں تیار نہیں ہو سکتی۔ قصائی کہتا ہے کہ میرے اوپر بھوت سوار تھا، ہوس کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس پہ بھی تیار نہیں ہوئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں نے تو اس کے بچے کو مار دیا ہے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں، اگر میں اس کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں عورت کو تو میرے اوپر قتل کا مقدمہ بھی ہوگا، قتل کا کیس بھی ہوگا اور دست درازی کا مقدمہ بھی ہو جائے گا، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میرے اوپر دردنگی سوار ہوئی، حیوانیت سوار ہو گئی، میں نے اس کو نوچا، مارا اور مار کے اسے گلے دبا دیے اور گلے دبا کر کے اس کو سمندر میں ندی میں پھینک دیا۔ تو بھائی دیکھو میں نے جو ہے اس عورت کو قتل کیا، اس کے بچوں کو تقریباً 20 سال پہلے میں نے قتل کیا تھا، تو میں حقیقت معنی میں اس بچے کا قاتل ہوں، اس عورت کا قاتل ہوں، لیکن اس شخص کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، گناہ اس نے سالوں پہلے کیا تھا، قتل کیا تھا بچے کو، بچے کی ماں کو، لیکن 20 سال کے بعد اللہ کی پکڑ آئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کی سزا دلوائی۔ تو ہم یہ بالکل خوش فہمی مبتلا نہ رہیں، بالکل خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بھائی ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ عزت دے رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ روزی دے رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ شہرت دے رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ کب آ جائے، اللہ کی پکڑ کب آ جائے اور ہماری ساری عزتیں ملیا میٹ ہو جائے اور ہمارا زندگی کا سکون ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ آج اور اس وقت فوراً کر لیں کہ اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہماری آنے والی زندگی کو باقی زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور اس کے باوجود مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، جتنے حالات آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، اتنے ہی مسلمان اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، لوگوں کو ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کے حق کو مار رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کے سامنے آج ہی سچی پکی توبہ کریں اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کے مسائل کو حل فرما، پریشان حال کی